السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امیر الدین کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ سماعت کرے گا اور 6 مئی کو سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے جس پہ عمل درآمد نہیں کیا حکومت نے، لیکن اب اس ظاہر جس وقت یہ فیصلہ آیا اسی وقت حکومت نے منع کیا تھا، عمل درآمد نہیں کیا، لیکن اب اس فیصلے پر نظرثانی کی درخواست باقاعدہ طور پر دائر کی گئی اور اب وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت اس میں کیا فیصلہ لے کر کے آتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں، ایک ملکی تاریخ کا بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے۔ کے پی کے سرکاری بینک اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے کی خورد برد کا انکشاف ہوا، اور حیرت انگیز اس میں ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ ڈمپر ڈرائیور ہیں ممتاز، ان کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے موجود ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں چھولے والے، پکوڑے والے اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے پتہ چلتا رہا ہمیں کہ اربوں روپیہ ان کے پاس آیا ہوا ہے، لیکن آج تک تحقیقات میں پتہ نہیں چل سکا کہ بیہائنڈ دا کرٹن کون لوگ موجود تھے۔ اور جبکہ ہم بات کریں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت جو کارروائی کرے گا پاکستان اس کا جواب اس سے بڑھ کر دے گا۔ اسی پر خان صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ امن ہماری ترجیح ہے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے، آر ایس ایس خطے کے لیے خطرہ ہے۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھارت کو جواب نہیں دیں گے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اگر میں یہیں سے آغاز کروں، یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا 12 جولائی کو، اور وہ ملنی تھی پی ٹی آئی کو، فیصلے میں کہا گیا تھا لیکن نہیں ملی، اور اب حکومت نے ظاہری نظرثانی کی درخواست اس پہ دائر کی ہے، سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نابود ہو یا کا نستعین۔ دیکھیں اس میں کیا ہونا ہے، آپ مجھے دیکھ لیں اس فیصلے میں جسٹس امین الدین صاحب کا کیا وہ فیصلہ تھا۔ مطلب مجھے تو میرے لحاظ سے تو جسٹس امین الدین صاحب کو تو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ اور جسٹس منصور نہیں ہے اس میں؟ نہیں، جسٹس امین الدین صاحب کو نہیں ہونا چاہیے ان کا، تو وہ تو 2 ایسے ججز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو کہا تھا یہ فیصلہ مانو ہی مت۔ بالکل۔ تو یہ تو مطلب دیکھیں، آپ نے اگر اتنا ہی سپریم کورٹ کو گرانا ہے تو پھر جو مرضی کر لو، پھر اس کے اوپر یہ ڈرامے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ کہو کہ یار ختم کرو یہ پی ٹی آئی کی نشستیں لے کر اس کو دے دو اس کو دے دو، بلکہ ہمارے 30 40 50 لوگوں کو اور بھی ڈسکوالیفائی کر دے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور پی ایم ایل این والے اور پیپلز پارٹی والے اتنے گر گئے ہیں لالچ میں، اتنے گر گئے ہیں کہ ان لوگوں کو یاد ہی میرا نام کہتے ہیں فلانا فلانا، لیکن یہ یاد رکھیں نام یہ اسی کا ہی لیتے ہیں نا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جو میرٹ والا بندہ تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جی، میرٹ تو سر ملک میں ہے یہ کہاں؟ وہی لوگ ہیں، یہ پاکستان وہی کے لوگ ساتھ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، وہی یہ وہی تاریخ۔ لوگ ہیں۔ تو اس پہ اس کا مطلب ہے یہ 13 رکنی جو بینچ ہے، اس پورے بینچ پر اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے بینچ پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے یہ جو نیت ہے، مجھے جو پروسیجر ہے، جس طریقے سے 26ویں ترامیم ڈالی گئی، جس طریقے سے ان سب کا یہ سب کچھ معاملہ کیا جا رہا ہے، مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر آنیسٹی نہیں ہے، میں اس چیز کا مطلب آئی ایم سوری لیکن دس از ہاؤ اٹ از۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 رکنی اس کا فیصلہ بھی، اس کا مطلب پھر آپ تو معلوم ہوگا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے امیر الدین صاحب اور دیگر لوگ تو وہی ہیں۔ سر اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور آ جائے تو جو مرضی مجھے کہہ دے سر۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ ریورٹ ہو جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ بتا دیں، تو آپ جرنلسٹ ہیں۔ نہیں سر، ظاہر فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، ججز نے کرنا ہے، آپ جیسے لوگ ہیں نہیں جو سر جی تبصرہ کر میری سکتے بات ہیں۔ سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سر جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیصلہ کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ سر دیکھ لیجئے اس وقت عدالتیں آزاد ہیں، اور آزاد عدالتیں کس قسم کا فیصلہ کیا کرتی ہاں، ہیں؟ عدالتیں آزاد ہیں، دیٹس اے نیوز۔ تو 12 جولائی کا فیصلہ سر آزاد عدالتیں ہیں تو آیا نا؟ سر جی میری بات سنیں، اس وقت جو حالات ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ہیں۔
جب ایگزیکٹو ہی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ کون جج ہوگا کون نہیں ہوگا تو ہاؤ کین یو سے کہ آزاد ہے؟ خان صاحب کی کتنے کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں سر؟ کس کیس میں نہیں کس ابھی آپ بتا دینا پچھلے جب سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد سے کیا ہوا ہے آپ بتا دیں مجھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ کا جو ہے وہ قتل عام ہو رہا ہے اور آپ کو امیدیں نہیں ہیں ان عدالتوں سے؟ نہیں میرے لحاظ سے قتل عام نہیں ہو رہا, میرے لحاظ سے میرٹ کو دفنا دیا گیا ہے. اچھا قتل عام ہو چکا اب دفنا بھی دیا؟ ہاں دفنا دیا ہے, اس کا 40واں بھی کاٹ دیا ہے, اس کے خیال میں کہ وہ سارا کچھ کھا کھو کے سب کچھ ختم کر دیا جی. اور پھر تو 12 جولائی آنے والا تھا, پھر تو برسی سمجھا جائے پھر تو. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیے اس وقت جو ہے نا اس وقت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ جس کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, جس عدالتوں کی بات کرتے ہیں, جس سسٹم کی بات کرتے ہیں, اس سسٹم نے آج بھی کانسٹیٹیوشن کی کتنی شکوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ پوری نہیں ہوگی. اس کے لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ کیا کہتے ہیں سینٹ ہے, سینٹ آج بھی آرٹیکل 59 کے لحاظ سے ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. آج بھی سال بعد بھی آج بھی ظاہر کے پی کے ظاہر انتخابات تو ہوئے نہیں نا سر, اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ سر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, آپ مجھے بتا رہے ہیں آرٹیکل 59 پڑھ لیں آف دا کانسٹیٹیوشن. وہ کہتا ہے کہ سینٹ جب بنے گا تو اس میں ان صوبوں سے اتنے لوگ آئیں گے. اچھا اس کے بعد آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن تب ہوں گے جب سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جب سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ سارے اس وقت میری نظر میں انکانسٹیٹیوشنلی کام کر رہے ہیں. اچھا انکانسٹیٹیوشنل سارے کام کر رہے ہیں, تو انہی کے سر انڈر میں ظاہر تمام چیزیں ہو بھی رہی ہیں, آپ لوگ تسلیم بھی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. ہم کیا, آپ مجھے بات بتائیں ہم کیا تسلیم کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا تسلیم کیا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی, میں بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کے سسٹم کے نیچے نہیں بیٹھا ہوں, میں وہ سسٹم کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں جو 2021 میں آیا تھا. میں یہ جو 2 نمبر سسٹم ہے نا اس کے لحاظ سے میں نہیں آیا ہوا. ڈاکٹر صاحب اب پی ٹی آئی کے بعد آپشنز کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو اب آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس آپشنز, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. مجھے بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ اچھا ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے پریزیڈنٹ صاحب ہو گئے, میاں نواز شریف صاحب ہو گئے, یہ اپنی ایج کے اس حصے میں جہاں پہ مطلب آخری سفر کے وہ جو ہوتے ہیں نا ہم سارے جو 60 سے اوپر ہوتے, 70 سے اوپر ہوتے اور خاص طور پہ بیمار ہوتے, اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ عنقریب ان سے جا کے ملیں گے. مجھے ان سارے لوگوں کے دلوں میں مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کو بالکل ڈر نہیں ہے. میں نے اب پی ٹی آئی نے تمام جگہوں سے مایوس ہو کر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. نہیں دیکھیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, میرا کام ہے کوشش کرنا. دیکھیں اس طرح ہے, میرا کام ہے کوشش کرنا اور ہم لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے رہیں گے, چاہے ہمیں کربلا کی طرح سب کو مار کیوں نہ دیا جائے. لیکن سوال ہوگا اس وقت کے یزیدوں سے اور سوال ہوگا کوفے والے لوگوں سے. یہ سوال تو ہوں گے نا, سوال تو آپ سے بھی اٹھے گا, سوال تو حالت سے اٹھے گا کہ آپ اس کے بارے میں آپ نے کتنی آواز اٹھائی. آپ کے پاس آپ بھی صاحب اقتدار لوگوں میں سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, آپ کی بھی ایک ریت ہے, آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے بھی. تو دوبارہ سر پھر احتجاج کی طرف جا رہی ہے پی ٹی آئی, دھرنا ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوں گی ابھی. کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ بات کہ عید سے قبل یہ باتیں کی گئی تھیں کہ جناب عید کے بعد دمادم مسکلندر بھی ہوگا اور ہم احتجاج بھی کریں گے. سر دیکھیں آپ کا کام ہے سوال پوچھنا, میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے کیوں سوال پوچھ رہے ہیں.
میں صرف آپ جو سوال پوچھے میں اس کا جواب دینے کا مجاز ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی پوری کوشش کرے گی. ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے مختلف دیر ہم کیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو تکلیف دیے بغیر ایسے کام کریں کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے اور سسٹم کے اوپر پریشر آئے کہ یہ لوگ ٹھیک کام کریں. اگر یہ ٹھیک کام نہیں کریں گے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ملک کے ایکچولی یہ لوگ ملک کے خلاف ہیں، یہ لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ لوگ نقصان پہنچا رہے، یہ اینٹی پاکستان ہے. 90 روز میں الیکشن کرانے تھے وہ بھی نہیں کرائے. اچھا راشد ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں نون لیگ سے. بات تو آپ کی سر صحیح ہے، سب کو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن اب کچھ نظر نہیں آ رہا حکومت کو، یہی میں جاننے کی کوشش ہم کریں گے. راشد ہاشمی صاحب، آج ظاہر ہے یہ جو مخصوص رشتے پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ تھا 12 جولائی کا، اس کو نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی. 6 مئی کو سماعت ہوگی اور جسٹس امیر الدین صاحب جو اس فیصلے میں موجود تھے وہ سربراہی میں 13 رکنی بینچ کرے گا. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ 90 دن میں الیکشن بھی نہیں کرائے، یہ فیصلہ تھا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا آپ کی حکومت نے. سر وجوہات کیا ہیں اس کی؟ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، اگر وہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی رائے زنی کرنی اس وقت مناسب ہے. اور 6 مئی میں کوئی اب اتنا کوئی ٹائم رہ بھی نہیں گیا جہاں پہ اتنا ٹائم گزر گیا. سر فیصلے پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نظر ثانی کے لیے گئی کیوں حکومت، اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، نظر ثانی کے لیے اس لیے گئی کہ ہمارا موقف ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر، اور بڑا کلیئر موقف ہے کہ جن سیٹوں کا پی ٹی آئی کا کلیم نہیں بنتا وہ ان کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا موقف ہے، ون کین ایگری اور ڈس ایگری ود دیٹ. تو اسی لیے سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک وہ عدالت یہاں پہ لگا کے بیٹھ جائیں، تو میرے خیال میں عدلیہ کو کام کرنے دیا جائے. جب فیصلہ آئے گا تو اس کے میرٹ اور ڈی میرٹس کی اس کے بعد میں بندہ ڈسکس کرے. تو سر 12 جولائی کا فیصلہ آ چکا، ہم تو اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑا دوبارہ نظر ثانی کے لیے؟ نظر ثانی کے لیے ہمارے لیے تو یہی ہے نا کہ دیکھیں ان کی سیٹیں یہ نہیں ہے استحقاق بنتا پی ٹی آئی کی جو مخصوص. تو کس کی ہے سر سیٹیں، کس کی ہیں پھر وہ؟ کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس وقت ان کے 100 طرح کے ہیلے باندھے سر الیکشن لڑ کر جیت کر آئے ہیں پھر بھی ان کا حق نہیں بنتا، یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. پھر کس کا حق ہے؟ پھر آپ لوگوں کو دے دیجئے. چلیں آپ کے جو 2-3 سوال ہیں وہ ایک ہی دفعہ پوچھ لیں تاکہ میں پھر جناب اس کا پھر جواب دے دوں، کیونکہ پھر وہ میں جواب دے رہا ہوں درمیان میں آپ کا اگلا سوال جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے اوپر جب پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا تھا ان کے اوپر جو نا بے شمار قسم کے جو نا ایز اے پارٹی جو تھا ان کا جو استحقاق نہیں بنتا تھا. کبھی کوئی چیئرمین ہوتا تھا، کبھی کوئی چیئرمین، کبھی حامد رضا کو کی جماعت میں شامل ہو کے یہ نا سنی تحریک کا نام لے کے یہ لوگ الیکشن لڑتے تھے، کبھی کسی نشان پہ کبھی کسی نشان پہ، جو بھی معاملات ہیں. لیکن ابھی بھی کل پرسوں بھی ان کے جو ہیں پی ٹی آئی کے ہینڈلر جو وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ قائم مقام چیئرمین لکھا کریں. اگر وہ چیئرمین لکھیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ان کا اپنے جو بظاہر خیر خواہ ہیں جو پی ٹی آئی کے. لیکن ایک نے نیچے سے کمنٹ کیا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ قائم مقام چیئرمین لکھیں گے تو پھر وہ جو الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اعتراض وہ ویلڈ ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو ان کے پاس ابھی چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے موجودہ. تو اس وجہ سے یہ لوگ خود کنفیوز ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان مخالف بیانیہ لے کے اس ٹائم جو ہے وہ طریق کا جو ہے وہ حصہ بن چکا ہوا ہے. دیکھیں جو مرضی ہے، ہماری بھی ایک ٹائم میں قیادت پوری اندر تھی، لیکن ہم لوگوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی، ہم لوگوں نے ریاست مخالفت بیانیہ نہیں کیا تھا، ہم لوگوں نے پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور نہیں کروائی تھی، ہم لوگوں نے کانگریس مین نے 160-70 جمع نہیں کیے تھے، ہم لوگوں نے آئی ایم ایف کو اور ورکنگ کمیٹیز جو یو این کی ان کو خطوط نہیں لکھے تھے پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں اکسایا تھا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو ریمیٹنسز نہ بھیجیں، ترسیلات جو ہے حوالے عمدے کے ذریعے بھیجیں غیر قانونی طریقے. دیکھیں سیاست تبھی ہوتی ہے کہ جب ریاست موجود ہو. یہ لوگ تو ریاست کو خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کہ اس حد تک جو نا مخالف ہو چکے تھے کہ ابھی جو جنگ کے حالات ہیں اس میں آپ جو پی ٹی آئی کے جو ہمدرد اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف دیکھ لیں جو کس قسم کی جو نا ٹویٹس ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان اکاؤنٹس کو جب دل چاہے آن کرتے ہیں اور جب دل چاہے انہیں آن نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ ان میں سے کوئی ایک آدھا ان ٹویٹس کی بنا پہ پکڑا جائے یا پکڑی جائے تو سارے جو نا وہ جتھا بنا کے جو نا کبوں کی طرح اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں کہ لو جی یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہوگی. بھائی ایک بندہ اگر سیاست مخالف جو نا مسلسل جو ہے وہ بیانیہ لے کے چاہ رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے، تو
डिजिटल दहशत गर्दी का खात्मा और किस तरह करना है अगर आप लोगों ने इनके खिलाफ जो ना वो स्वीप ऑपरेशन नहीं करना, तो ये लाजमी नहीं है कि आप बॉर्डर पे मौजूद जो दुश्मन है या बॉर्डर के पार जो दुश्मन है सॉरी उनका जो मुकाबला करें। जो मुल्क के अंदर जो है गद्दार जो फॉरेन फंडिंग लेके जो है वो अपने लाइक्स और अपनी ट्वीट्स के लिए जो इस तरह का रियासत मुखालिफ बयानियां लेके चाह रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो आपने एक्शन लेना है या नहीं लेना? गद्दार किसे कह रहे हैं सर आप ये? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाशमी साहब, गद्दार किसे कहा आपने? गद्दार वही लोग हैं जो कि डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है ना रियासत में बैठ के जो है वो बयानियां लेके जा रहे हैं। वो सारे गद्दार हैं, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, वो इस मुल्क के गद्दार हैं। सर इसका फैसला मैं और आप तो नहीं करेंगे ना? नहीं, मैंने और आपने फैसला नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप बैठ के रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करते रहें और इस ना करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ अदालतों में सर अदालतें हैं ना सर। इसी चीज की लेवरेज दी जाए कि ये लोगों के ऊपर हम लोग कोई बात भी नहीं करेंगे। नहीं, बात बिल्कुल होनी चाहिए और उनकी तंबी भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए। केसेस होती है। मुझे ये बताएं और क्या गद्दार के साथ सर के ऊपर सींग लगे होते हैं कि अगर वो इस तरह की ट्वीट करने वाला गद्दार नहीं है, मुल्क के खिलाफ बयानियां लेकर चलने वाला गद्दार नहीं, तो गद्दार और क्या उसे 12 सिंगा होता है? उसके क्या मतलब और आपने क्या डेफिनेशन देनी उसकी? ठीक है, यानी कि वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भौंक रहा है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भौंक रहा है, पाकिस्तान की आर्मी और उनके आर्मी के अफसरान के खिलाफ भौंक रहा है। रियासत चले हम सियासतदानों को तो छोड़ दें, हमें तो हर जगह से गाली पड़ती है। इस नाजुक मौके के ऊपर जो इंडिया के ऊपर जो ना जो हक में ट्वीट्स कर रहा है और गद्दारी की मुझे बताएं क्या डेफिनेशन है गद्दार और किस तरह? अच्छा इसमें अच्छा चलें, ये असल में सर आपका बड़ा तफसील से जवाब आ गया, लेकिन चूंकि असल जो स्टोरी थी उस तरफ में हम बाद में आते हैं। और 13 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, इस पर गुफ्तगू सुनी आपने डॉक्टर साहब? वो कह रहे हैं जी ये तो जाहिर सी बात है, आपका तो पता नहीं चल रहा सरबराह कौन है क्या है। देखिए मैं इनको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। ये सही कह रहे हैं, मैं बताता हूँ गद्दार कौन है और मैं बताता हूँ कि वो गद्दार भोंकता कैसे है। ठीक है, अब ये याद रखना, जो गद्दार था ना, जो गद्दार होता है उसका हमेशा उस मुल्क से बाहर स्टेक होता है, उसकी जायदाद उस मुल्क के अंदर नहीं होती, क्योंकि अगर वो उस मुल्क का गद्दार होगा ना तो वो अपने पैसे कहीं और रखेगा। अगर आप एक कंपनी के अंदर चोरी करेंगे ना और आप उस कंपनी के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो आप उस कंपनी के अंदर अपना सामान नहीं रखेंगे, आप कहीं और रखेंगे। अब आप देख लें किन लोगों की जायदादें इस मुल्क से बाहर है, जिन लोगों की जायदादें इस मुल्क से बाहर है उनका इस मुल्क के साथ गद्दारी करने में उनको फायदा है, उनको नुकसान नहीं है। नंबर 2, हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लोगों को भोंकते देखा है, हमने पार्लियामेंट के अंदर लोगों को भोंकते देखा है। वो हमारी अफवाज के ऊपर भोंकते थे कि इनकी टांगे कांपती है, वो अफवाज के ऊपर भोंकते थे कि बताओ ये कौन सी जंग जीती है। हमने लोगों को भोंकते देखा है कि जिन्होंने इंडिया के पैनल के ऊपर कहते थे कि ये कारगिल वॉर जो है ना ये मेरी कमर के अंदर छुरा घोंपा है। हमने लोगों को भोंकते देखा है, हमने लोगों को भोंकते देखा है जब वो ये कहते थे कि ये जो बॉम्बे अटैक है ये पाकिस्तान से हुए। हमने इन सब गद्दारों को भोंकते देखा है। अब मुझे नहीं पता ये किन लोगों ने किया है, लेकिन जिन्होंने भी किया है आप बिल्कुल कहें कि वो भोंकते थे, मैं बिल्कुल कहता हूं। हमने ये भी देखा है कि इंडिया वाले खुद कहते थे कि हमने इस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। हमने ये देखा है कि आज जब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो बाद इतने ज्यादा पाकिस्तान के कि उन्होंने आज सुन ले उन्होंने अभी तक मैं आ रहा हूँ आपकी जाने भी आ रहा हूँ। उन्होंने अभी तक बयान नहीं किया, उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया। सुन तो ले सर, सुन तो ले ना, आपने तफसील से जवाब दिया है। हमने अभी 3-4 खामोश होने दे लोगों को समझते। सुन ले सर, नहीं ये मुनासिब नहीं है। आपका जवाब उन्होंने सुना, अब आप सुन लीजिए फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। लंदन हाई कोर्ट से लोगों को भोंकते देखे तो कह रहे थे चार्जेस नहीं मिले थे, इनके खिलाफ कोई भी नहीं मिला। चलिए आपने उनको देख लिया भोंकते हुए, वो आपके कारकुनान और ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान की जो बेटी जो है वो किधर है, इनके अपने साथ से किधर है सर? ये जातियात पे नहीं, जातियात पे नहीं सर, जातियात पे नहीं, जातियात पे नहीं। देखिए वो फिर साहब के बारे में बात करेंगे, फिर वो जरदारी साहब की फैमिली के बारे में बात नहीं होगी।
होगी। FIR ठीक है, इन्होंने केसेस किए थे और इनको उल्टे जुर्माने हुए। काबे मुसावी ने कहा मैंने 18 साल जो ना वो तहकीकात की हैं, ये पता नहीं कहां से उठ के आके जनाब ये फेसबुक की स्टोरियां सुना रहे हैं। अवाम जो है वो इन चीजों को जानते हैं, उनको नहीं, ये बातें सही है या नहीं है? ये मुंबई अटैक जनाब हमने कराए और कारगिल पीठ में चूरा घोंप दिया, ख्वाजा आसिफ साहब का असेंबली में बयान, ये झूठ है सच है, ये बताएं आप। ईरान में दिया तो उसने कहा जी हमारी एजेंसियों ने ये काम किए, हमले किए हैं। इमरान खान की तो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की जो वो कहता था कि लो जी एक जरनैल को ये कर दें तो 500 बंदा इकट्ठा कर ले तो ये हो जाता है, बैंड गिली होती है वगैरह वगैरह। ये लोग तो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए थे 9 मई को और ऊपर से मांगते हैं सबूत। वो जो डंडे पे पैंट लटकाई है वो किसने लटकाई थी? ये मेरे भाई ने लटकाई थी या मैंने लटकाई थी? वो इमरान खान की बहनें वहां पे क्या वो दाता दरबार पे गई थी उस दिन, मगर वहां पे कोर कमांडर हाउस को लीड नहीं कर रही थी। सारी दुनिया ने देखा वो दहशत गर्दा जो है राशिद यास्मीन जो है वो कह रही थी नहीं जी यहाँ पे नहीं, हमने वहां पे जाना है, कोर कमांडर हाउस जाना है। वहां पे क्या करने जाना है? वहां पे बाद में हमला हुआ है, ये कहते हैं हमें सबूत दें। किस चीज के सबूत उन्हें दें? और इन्होंने मियां वाले में जो आशुष साहब इस तरफ आए ना, दूसरी तरफ आए ना, अगले दिन जो तालिबान ने वहां पे हमला कर दिया, आप दोनों दूसरी तरफ निकल गया, दूसरी तरफ बात चली जाएगी। वो असल में देखिए बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि हमारा अजली दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो है आप देख रहे हैं कि किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर वो कर सकता है। पहलगाम वाक़या हुआ आप सबके सामने, जो उन्होंने एक भोंडी कोशिश की पाकिस्तान में डालने की, जो साजिश कह लीजिए, ड्रामा कह लीजिए, वो नाकाम हुआ। इसी हवाले से आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पर भी बात कीजिए कि अता तारड़ साहब ने कहा है 24 से 36 घंटे हमले का खतरा है, मुस्तनद इत्तलात हैं हमारे पास। ऐसे में एक जिम्मेदार मुल्क का जाहिर है हम मुजाहरा कर ही रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया तो भारत का है मुसलसल जिस तरह वो कर रहा है। आपको क्या लगता है इनके मकासद या मुहर्रिकात क्या हैं हाकिम साहब? देखें, भारत के मुहर्रिकात जो है वो किसी से ढके छुपे नहीं है कि उन्होंने जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पे, देखें अगर उनके कोई रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, आपको कोई चीज है उसको आप एविडेंस स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दें कि लो जी ये चीजें हुई हैं, उसके ऊपर हम अपने इदारों के ऊपर जो की मदद से उसके तहकीकात करते हैं। अगर उसके ऊपर कुछ चीज साबित होती है तो हम उसको जज़ा और सजा देने का हक रखते हैं, लेकिन बगैर किसी एविडेंस के और आपकी ख्वाहिशात को हम जो ना वो हकीकत का रूप दे दें और ये कहें कि आप जो ना हमला कर देंगे। भाई बात ये है कि हम लोग जिम्मेदार मुल्क हैं, हमारी जिम्मेदारी को, हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए किसी भी तरह से। हमारे जो है वजीर आजम साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके बाद अता तारड़ साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ा ही कैटेगोरिकली ये चीजें आई हैं कि उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कभी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। भले पीछे माजी में भी जब हुकूमतें जो थी, दूसरी हुकूमतें भी थी, उन्होंने भी इस एक मौजू के ऊपर हम लोग सारे एक पेज के ऊपर हैं कि हम लोगों ने कभी भी एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान और किसी की भी गवर्नमेंट हो तो इसमें हमने गैर जिम्मेदाराना मुजाहरा नहीं किया। भारत की डींगे जो हैं उन्होंने जो की हैं उसके ऊपर हमने हमेशा जो है ना जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हाँ, अलबत्ता यह है कि अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, कोई हमला करते हैं या किसी जगह पे ये सर्जिकल स्ट्राइक की ख्वाहिश लेके आते हैं तो इंशाल्लाह ताला इनका हशर वही होगा कि जिस तरह ये कुलभूषण यादव जो है वो अभी तक अंदर है और बाद में वो जो चाय पिला के जिसे वापस भिजवाया गया था, तो इंशाल्लाह ताला उससे कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। इसमें अक्रॉस द पार्टी कोई भी हमारा इख्तलाफ नहीं किसी भी जमात के साथ, बल्कि ये सो फॉर सो के यहाँ पे लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो हफ्ते को 3 मई को इंडियन हाई कमीशन के बाद होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, कोई वहां पे जमात नहीं है, कोई PMLN PTI पीपल्स पार्टी नहीं है, वहां पे हम बतौर पाकिस्तानी सब लोग जमा हो रहे हैं और एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने एडवेंचरिज्म को अपने हद तक रखें। हम लोग कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता कि जिनके साथ ये लोग माजी में भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। अगर हमने पाकिस्तान की तरफ इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला आपको आपकी तवक्को से ज्यादा जो ना वो सख्त जवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला जी। और बिल्कुल जवाब तैयार है, ज़ाहिर पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी भी है और तैयार भी है। अच्छा, चूंकि ये बड़ा एक अहम वाकया था और इस वाकये में हमने खास तौर पर ये देखा कि नायब अमरीकी सदर जो है वो दौरे पर थे इंडिया के। मोदी साहब गए हुए थे सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के दौरे थे, फौरन मुख्तसर करके पहुंचे और फिर ड्रामे में हमने पूरा देखा कि एयरपोर्ट पे इजलास बुला लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये क्या तन्हा करना चाहते हैं पाकिस्तान को दुनिया में या कोई और मकासद भी नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, तन्हा तो इंडिया इस टाइम खुद हो चुका हुआ है। आप ये देखें ना कि इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो खारजा पॉलिसी जो है वो उन्होंने पाकिस्तान ने अपने बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो डिप्लोमेटिक कार्ड जो प्ले किए हैं
اس میں آپ دیکھیں سعودیہ ہو خواہ وہ اپنا چائنا ہو خواہ ترکی ہو, مطلب دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کی ہمارے حق میں جو بیانات آئے, ایون کہ 100% امریکہ نے بھی جو اس کے اوپر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا وہ لفظ جو نا وہ استعمال کیا, انڈین آکوپائڈ کشمیر, ایون برطانیہ نے بھی, تو جو کہ پہلے پچھلے ماضی قریب میں یہ چیزیں وہ نہیں استعمال کرتے تھے. لیکن اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ انڈیا کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. انڈیا نے کوشش یہ کی تھی کہ ایک ڈرامہ رچا کے ہم جو نا وہ پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کریں گے, پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ یا ڈفرینٹ ٹریٹیز جو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان نے سیدھا اس کے اوپر ایک بڑا واضح اور سخت میسج دیا, انہوں نے کہا جی ہم سندھ طاس معاہدہ یا پانی کے اوپر اگر آپ کوئی معاہدے کے اوپر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہم جو نا وہ وار, بالکل, اور وار بھی, اور دوسرا یہ سندھ طاس معاہدہ ہاشمی صاحب یک طرفہ طور پر ختم وہ کر بھی نہیں سکتے, معطل بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ظاہر عالمی قوانین موجود ہیں اور سالسی کے ظاہر عالمی بینک موجود ہے, اس پہ پاکستان یقیناً آواز اٹھا بھی رہا ہے, اٹھائیں گے بھی. جی جی بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن ان کی خواہشات تو ہیں نا. دیکھیں جس طرح انہوں نے فالس آپریشن کر کے عظمیٰ کامران صاحبہ بھی موجود ہیں پاکستان کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس طرح مطلب کہ ہاں جی اس میں خواہش کو تو آپ کچھ نہیں نہ کہہ سکتے. وہ ایک شعر یاد آ رہا کرتے جی, دن کو مسمار ہوئے رات کو تعمیر ہوئے, خواب ہی خواب فقط روح کی تعبیر ہوئے. تو خواب دیکھنے پہ کون سی پابندی؟ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں. عظمیٰ کامران صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی 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 عظمیٰ کامران صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر کہ اس وقت کی جو حالات ہیں اس میں عطا طارق صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی اگلے 24 سے 36 گھنٹے بڑے اہم ہیں, مستند اطلاعات ہیں کہ حملہ ہو سکتا ہے, کوئی مس ایڈونچر کر سکتی ہے ہندوستانی سرکار. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی, ان کی بس گیڈر بکیاں ہیں, اور سب سے بڑی بات پہلگام والا واقعہ انہوں نے خود جو ہے پلان کیا. کل جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی جی جو ہیں ISPR کے احمد شریف چودھری صاحب, انہوں نے سارے شواہد آن میڈیا پوری دنیا کے سامنے رکھ دیے, اور وہ بالکل ویلڈ شواہد ہیں. وہ کوئی ان کی طرح سے مودی سرکار کے ہم نے بنائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات دیکھیں کہ آج جو ہے 8 دن ہو گئے نا, انڈیا نے کیا ثبوت دیا؟ اب تک انڈیا صرف بے بنیاد, ہاں انڈیا بے بنیاد الزامات لگا سکتا ہے. اچھا, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ گفتگو ہو, یہ بات درست ہے. ظاہر ہے پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے جو انکار کیا ان کے ایک بھارتی لیفٹیننٹ جنرل نے, ان کو فارغ کر دیا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جو پاکستان بھارت کے درمیان ظاہر اہم چیز تو مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے جس پر ظاہر پاکستان سمجھوتا نہیں کر سکتا, اب انہوں نے پانی کا مسئلہ اٹھا دیا, وہ اور بات ہے. تیسری قوت تو کوئی ایسی نہیں ہے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان بھارت کو؟ دیکھیں پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمیشہ خطے میں کام چاہتا ہے. ہم نے ہمیشہ بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا ہے, مگر وہی بات آ جاتی ہے تیسری قوت یا دوسری قوت کی بات تو بات میں آ جاتی ہے. آپ کیا کسی ملک میں چائے بیچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ سرکار بنے ہوئے وہاں کے, آپ خود دیکھیں نا, آپ میں خود عقل و شعور نہیں ہے. ہر تھوڑے دن بعد نیا کوئی پروپیگنڈا کھڑے ہو جاتے ہیں لے کے, تو کون لڑوا رہا ہے؟ تیسری طاقت یا پھر یہ خود دہشت گرد ملک؟ دہشت گرد تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا. یہ تو مختی بہانی دیکھ لیجئے, سری لنکا میں کیا کچھ, تامل ٹائیگر مختی بہانی, بنگلہ دیش میں, مالدیپ, بھوٹان, پھر خالستان کے لوگوں کو جس طرح کینیڈا امریکہ میں مارا جا رہا ہے. جہاں جہاں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں کہیں نہ کہیں ہندوستان کے تانے بانے ملتے ہیں, انہی کے لوگ شامل ہوتے ہیں وہاں. بالکل ایسا ہے. دیکھیں بھارت کا نا ایک پروپیگنڈا ہے, ہر تھوڑے دن بعد جو ہے نا وہ ہلچل مچاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. جب ہی ان کے جو ہے نا کبھی ڈرون پکڑے جاتے ہیں, کبھی ان کے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, کبھی ان کے فوجی گر جاتے ہیں, مار کھاتے ہیں. مگر وہی بات ہے نا, یہ منہ کی کھاتے ذلیل ہوتے ہیں مگر یہ باز نہیں آتے. تو کیا ہم دوسری تیسری طاقت کا نام لیں گے؟ یہ خود ذلیل ہونے کے لیے بلا وجہ جو ہے نا وہ میک کر رہے ہیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے ایٹمی طاقت ہے اور ایٹم بم پھینک دے گا, پاکستان برباد کر دے گا, تو یہ ہوش کے ناخن. اچھا, یہ جو خطرات ہیں اس وقت ہاشمی صاحب, لگتا ہے آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایٹمی جنگ کی طرف تو معاملات نہیں جا رہے؟ جی راشد ہاشمی صاحب. جی جی آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں. آپ نے سر میں نے کہا جنگ کے خطرات موجود ہیں تو پھر ظاہر ہے دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقت ہیں, خدا نخواستہ پھر اس طرف تو معاملات نہیں جا رہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے کہ دیکھیں جنگ کسی بھی طرح سے, اور خاص طور پہ جو آپ نے ایٹمی جنگ کی بات کی, تو وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے وہ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور بطور ایک ذمہ دار ریاست اور بطور ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ حق پہ کھڑے ہوئے ملک کے طور پہ پاکستان جو ہمیشہ کوشش یہ ہے
کہ پاکستان جو نا کسی بھی چیز کو بڑھاوا نہ دے. میری بہن نے بڑی اچھی بات کی کہ انڈیا کے جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی کے تانے بانے ملتے ہیں وہاں پہ انڈیا کا سامنے آتا ہے. آپ نے ابھی ایگزامپل دی کہ کینیڈا میں بھی جو خالصتان کے جو سکھ رہنماؤں کو مارا گیا ہے وہاں پہ بھی انڈیا کے جو تانے بانے ڈائریکٹلی ملتے تھے. اور اس کے علاوہ جو یہ پاکستان میں جتنی بھی انسرجنس ہو رہی ہے خاص طور پہ بلوچستان میں اگر بات کریں تو وہ کلبھوشن یادو جو یہاں سنگاڑے بیچنے تو نہیں آیا ہوا تھا. بالکل. تو اب ہاں جی اب بات یہ ہے کہ انڈیا ایک دہشت گرد اسٹیٹ اور مودی جس کا جو تعارف جو ہے وہ بچر آف گجرات کے طور پہ ہے پوری دنیا میں, اس کے اوپر امریکہ میں داخلے تک پہ پابندی تھی. تو اب وہ مسند پہ ہے تو اپنا اگر کچھ ایسی چیز اگر دکھائے گا تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایٹمی جنگ تک کی. اچھا میں نے اس لیے یہ بات کی کہ فاروق عبداللہ مقبوضہ جموں کشمیر آپ جانتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ہاں فاروق عبداللہ اور اس طرح کے دیگر لوگ پاکستانی اور ایک عام شہری کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ہم پہ جنگ اگر طلب کی جاتی ہے ہم تو تیار ہیں. ہم تو دیکھیں پوری پاکستانی قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے. ہاں جی بالکل بالکل ہم تو تیار ہیں. اس میں عثمان کامران صاحب میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ کیونکہ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہندوستان کی جانب سے یا مقبوضہ جموں کشمیر میں جو فاروق عبداللہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہے وہاں کے, انہوں نے بھی کل کہا, تو میں نے کہا اس پہ بھی میں پوچھ لوں آپ سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا دانش عقل شعور کام کرتا ہے اس حوالے سے. آپ نے میرا جواب جو ہے وہ پورا ہونے نہیں دیا. آپ کر لیں, پورا کر لیجیے. بھائی سے جو ہے نا وہ آپ نے پورا کر لیجیے, آپ پورا کر لیجیے. اب آپ مجھ سے دوسرا سوال پوچھ لیں کیونکہ وہ الحمدللہ وہ میرے بھائی کا جواب مکمل کر چکے ہیں. آپ دوسرا سوال پوچھیں. جی وہ بھی نون لیگ کے ہیں, آپ اس پارٹی ویسے بھی آپ اس میں اچھی کوارڈینیشن ہے. اس وقت ہم صرف پاکستانی ہیں. کیا کہیں گے اس پر, کوئی خطرات اس طرح کے موجود تو نہیں؟ مسٹر ایڈونچر تو کوئی بھی کر سکتا ہے ہندوستان. دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گی, ہم الحمدللہ ایٹمی طاقت رکھے ہوئے ہیں. ایٹمی طاقت اور ایٹم بم ہم نے کوئی شادیوں میں چلانے کے لیے یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے نہیں رکھا ہوا. تو اگر بھارت کی عوام کا یا بھارت کا جو بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری مودی سرکار پہ ہے, مودی پہ ہے. پھر ہم بھی ان کو گفٹ دیں گے ایٹمی صورت میں اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پاکستانی فوج ہماری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. ہم اپنے پاک فوج پہ فخر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سب تیار ہیں اپنے ملک اور ملک کی شان اور آن کے لیے. بالکل جی, بہت شکریہ عثمان کامران صاحب آپ کا, راشد ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ تینوں کا بہت شکریہ. کیونکہ اس وقت خطے میں بڑی اہم تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں. اسی طرح یہ جو پہلگام کا واقعہ 8 دن گزر چکے, شواہد اب تک جو ہے بھارت ناکام رہا ہے پیش کرنے, اور عالمی سطح پر بہت زیادہ تھو ہو رہی ہے بھارت کی کہ جناب شواہد دیجئے. اس طرح کا جو ڈرامہ آپ نے رچایا اور اس ڈرامے کے فوراً بعد پہلگام واقعہ جیسے ہی ہوتا ہے زخمیوں کو وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا, جو ہلاک ہوئے ان کو اٹھایا نہیں جاتا, اس سے پہلے وہاں 10 منٹ کے اندر FIR درج کی جاتی, جس پہ بڑا امریکہ اور کینیڈا اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ جناب یہ کس طرح کا واقعہ ہوا. تو پاکستان فوج ظاہر پیغام یہی ہے سب کو جی, پاکستان کی فوج کے ساتھ پوری قوم 25 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور کوئی بھی مسٹر ایڈونچر ہوتا ہے تو ہم سب ساتھ ہیں. آج تک اتنا ہے, پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا جبان. پروگرام عکس برعکس کے ساتھ میں ہوں شائستہ شہزاد. افواج پاکستان کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت ہم بند کر رہے ہیں. لیکن جو شرفسند لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے گاڑی جلا رہا ہے نا, کہ اعتماد سازی کا فقدان ہے. ٹریڈیشنل سیاست منافقت کے مترادف ہے. بھائی گرفتار ہے, اگر وہ ملنے بھی جا رہی ہیں اور ان کو ملنے میں کیا انہوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی حکومت کو یہ واضح کر چکے ہیں کہ کینالوں کے منصوبے کو پورا نہیں کرنے دیں گے.